امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 7 دن بعد میرے آقا سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر اپنے نواسوں اور سیدہ فاطمہ کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میرے آقا نے کیا دیکھا، آقا حسین پنگھوڑے میں آرام فرما ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور نواسہ کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ادھر والی کائنات دیکھ رہے تھے، ادھر علی کا لال آنکھیں کھول کر چہرہ الضحیٰ دیکھ رہا تھا۔ نبی حسین کو دیکھ رہے ہیں، حسین نبی کو دیکھ رہا ہے، نانا نواسے کو دیکھ رہا ہے، نواسہ نانے کو دیکھ رہا ہے۔ وہ بھی شان والا، یہ بھی شان والا، وہ بھی مقام والا، یہ بھی مقام والا، وہ بھی عظمت والا، یہ بھی عظمت والا، وہ امام الانبیاء، یہ امام الشہداء، وہ سید الانبیاء، یہ سید الشہداء۔ اس کا نبیوں میں ثانی کوئی نہیں، اس کا شہیدوں میں ثانی کوئی نہیں۔ وہ نبی ہو کر بے مثل، یہ آل نبی ہو کر بے مثل۔ اس نے دانت شہید کرا کے اسلام بچایا، اس نے اکبر دے کے دین بچایا، اس نے پتھر کھا کر اسلام کو بلند فرمایا، اس نے تیر کھا کے دین کا پرچار کیا، اس نے نبی ہونے کا حق ادا کر دیا، اس نے نواسہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ یہ شعر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ المعروف خواجہ غریب نواز فرما گئے ہیں۔ دوبارہ ملاحظہ کیجئے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں، لوگو حسین کو عام انسان مت سمجھنا، حسین کوئی عام بندہ نہیں بلکہ آقا حسین پوری کائنات کے سردار ہیں۔ صرف سردار ہی نہیں، پوری کائنات کے سلطان ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا دین ہے، صرف دین ہی نہیں بلکہ دین کو پناہ دینے والے ہیں، دین اسلام کی رکھوالی کرنے والے ہیں۔ لوگوں، میرے آقا حسین نے دین کی خاطر سر انور دے دیا، مگر یزید پلید کے ہاتھوں میں پاک ہاتھ نہیں دیے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بات آخری کروں، بات مقدی مکاؤں، لا الہ کی بنیاد بھی امام حسین ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ربائی کسی عام مولوی کی نہیں، کسی عام پیر فقیر کی نہیں، گمان کیا جائے کہ اس نے افراط و تفریط کا مظاہرہ کیا ہو، حسین کو حد سے بڑھا دیا ہو۔ یہ اس خواجہ غریب نواز کا فرمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے معین الدین فرمایا، دین کا مددگار، جس کی اجمیر شریف میں ڈیوٹی آمنہ کے لال نے لگائی، پھر جس نے نگاہ ولایت کر کے 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا، چشتیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب کی شان پڑھنے کے لیے فقیر کی لاجواب کتاب حاضر ہے۔ حضرات، جب میرے آقا نے امام حسین کو سینے سے لگایا تو گھر میں سیدہ فاطمہ بھی تشریف فرما تھی، مولا علی بھی بیٹھے تھے، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس بھی بیٹھی ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے کیا کہا اور کیا دیکھا، والی کائنات امام حسین کو سینے سے لگا کر حسین کا گلا بھی چوم رہے ہیں اور زار و قطار رو بھی رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سیدہ نے بڑے ادب سے عرض کی، ابو کیا بات ہے، آپ نواسہ کی گردن کو کیوں بار بار چوم رہے ہیں؟ ماتھا نہیں چومتے، رخساروں کو بوسہ نہیں دیتے، گلے کو چومے جا رہے ہیں اور زار و قطار رو بھی رہے ہیں، بات کیا ہے بابا؟ آپ کے رونے سے لگتا ہے یہ گھر بھی رو رہا ہے، مدینہ کے در و دیوار رو رہے ہیں، آپ کے رونے سے ساری کائنات رو رہی ہے۔ آمنہ کے لال نے جب بیٹی کی بات سنی تو فرمایا، بیٹی آج تو میں اکیلا رو رہا ہوں، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا میری اس بات پر انبیاء مزاروں میں روئیں گے، پتھر غاروں میں روئیں گے، حوریں جنت میں روئیں گی، فرشتے آسمان پر روئیں گے، مچھلیاں پانی میں روئیں گی، جنات جنگلوں میں روئیں گے،
انسان گھروں میں روئیں گے، مسلمان مسجدوں میں روئیں گے، زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ سیدہ نے مفہوم ہو کر پوچھا، وہ کون سی بات ہے جس پر ساری کائنات روئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا، بیٹا ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے، تیرے اس بیٹے کی گردن پر خنجر چلے گا، اس کے پاک جسم پر تیروں اور تلواروں کی بارش برسے گی۔ سیدہ فاطمہ نے آنسو بہا کر کہا، جب میرے بیٹے حسین پر ایسا دکھی، ایسا مغموم وقت آئے گا، آپ حسین کی مدد نہیں فرمائیں گے؟ میرا علی اپنے بیٹے کی مدد نہیں کرے گا؟ آپ کی امت میرا حیا نہیں کرے گی؟ ابو آپ اس دن کہاں ہوں گے؟ حسین کا بابا علی کہاں ہوگا؟ میں کہاں ہوگی؟ امام الانبیاء نے جب بیٹی فاطمہ کی یہ بات سنی تو رو کر فرمایا کہ بیٹی یہ اس دن کی بات ہے۔ سلطان مدینہ نے فرمایا، بیٹی جس دن یہ تیرا بیٹا میدان کربلا میں شہید ہوگا، اس دن بظاہر دنیا میں نہیں ہوگا، بیٹی علی بھی نہیں ہوگا، تو بھی نہیں ہوگی، بیٹا حسن مجتبیٰ بھی نہیں ہوگا، میدان کربلا میں یا حسین ہوگا یا دکھی زینب ہوگی۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز اتنی اہم شخصیت ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو آپ کو نائب رسول بنا کر ہندوستان کی ولایت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ اولیاء کاملین رحمہ اللہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے، تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد وہ 28 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں علم کی درویشانہ صفات منتہائی کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ حضرت بہت عرصے سے آپ کے قدم بوسی کی تمنا تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عظیم سعادت آج مجھے میسر ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص نے جیسے جملہ کہا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا توقف کے بعد فرمایا، جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی سزا دیجیے، بلکہ اب حکم دیجیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیز، ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو جھگڑا کرے اس کے ساتھ ہم نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں اس کا دل بدل جائے۔ اس نے حضور کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ 7 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں رخ پرواز ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک ہوا۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے۔
اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ وہ سند مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔ آپ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش طبعی ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً کہا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہاں ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تم کو حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو۔ حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اس نے کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا ٹھہرو، اس کاغذ میں حلوہ مت ڈالو، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دو، کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اور حلوائی نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ انداز اور کچھ کردار ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کردار خواجہ غریب نواز کے بھی تھے۔ مثلا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے سفر میں رہا، کیونکہ کپڑے ہی بیشتر اور دیگر زمانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا، مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا، الغرض اس کب تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے، یہاں تک کہ کامیابی حاصل کر لی گئی، منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، حتیٰ کہ سند کے طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح آپ کے انداز بارفتہ دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، بلا تفریق، بلا مذہب ملت، مظلوم کی امداد و حاجت روائی کیا کرتے تھے، گویا اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات رو کے واقعے کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے، اس عورت نے آتے ہی گریہ زاری شروع کر دی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لو، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حضرت خواجہ نے متوجہ ہو کر اس کی فریاد کو غور سے سنا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا بالکل صحیح ہے، خواب میں اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہر شخص حیران پریشان تھا کہ دیکھیے غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ حضرت خواجہ سیدھے مقتول کے پاس کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا اے مظلوم، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کی تختی سے نیچے آ گیا، جیسے حکم کا منتظر ہو، اور فوراً حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدین کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے جب آپ کا حرم کعبہ میں مصروف تھے اور آواز آئی اے معین الدین، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ کو بخش دیا، کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا۔ آواز آئی معین الدین تو میرا مخصوص برگزیدہ بندہ ہے، میرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایران سے ہندوستان تک
بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، راہ حق میں بے نظیر قربانیاں دی، جس کی گواہی خود غیب سے ملی، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ کی روح بھی اللہ کی محبت میں رجب المرجب 632 ہجری میں پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو فیضان خواجہ سے فیض یاب فرما، بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے، آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے، آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو
چکے تھے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں، کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشتے خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر سنجان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں، شہر و شہر، کربہ کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا، جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجو میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا، حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔
ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارومی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خام کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو۔ پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مسلح نالین، چوبی اور عصائے مبارک
عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا، اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا، اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے، آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں 20 برس تک مرشد پاک کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا، دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے، میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا، اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں، میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا، معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد فرمایا، آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا، میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی
اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں ٹل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم
مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا، فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی، اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تو کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا
قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی، بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔